بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وآئمة المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اس فرش عزا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ یہ وہ رزق ہے کہ جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، بلکہ یہ وہ رزق ہے جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے، یعنی وہ سفر کمال جو انشاءاللہ آپ نے اور ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس سفر کمال کے درمیان میں جو زاد راہ آپ کو اور ہمیں درکار ہے، وہ وافر مقدار میں فرش عزا سے مل رہا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں، اگر ہمارا کوئی جوان بہت مختصر کلام کرتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ دے کہ ہم تو خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں، تو اسے ٹوکیے گا نہیں، بات درست ہے، لیکن اپنے سیاق و سباق کے ساتھ، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، بات بالکل درست ہے۔ کیسے بیان کرتا ہوں؟ یقیناً جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے۔ مخلوق بعد میں ہے، خالق پہلے ہے۔ جب مخلوق عدم میں تھی، خالق تب بھی اس کو جانتا تھا، جب مخلوق وجود میں آ گئی تب تو خالق اسے جانتا ہی ہے۔ یہ عدم میں تھی، یہ خود کو ہی نہیں جانتی تھی تو اپنی ضرورت کو کیا جانے۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، اسے بھی جانتا ہے۔ اسی لیے جب خالق سے پوچھا جائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ تو بتلا کہ ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے، تو اب جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئے گا تو وہ موسٹ آتھینٹک اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ یقیناً آپ کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف کر ڈالیے،
حقیقی تعریف تو وہی مانی جائے گی کہ جو اس کا کریٹر بیان کر رہا ہوگا کہ یہ چیز میں نے اس لیے بنائی ہے۔ اسی لیے پروردگار سے جب پوچھیں کہ ہمیں کیوں خلق کیا گیا تو اس کا ایک جواب، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی کو اختیار کریں۔ میں نے ترجمہ بندگی کیا، عبادت ترجمہ نہیں کیا۔ خدا معلوم اگر عبادت ترجمہ کیا جائے تو آپ کے ذہنوں میں کون سی عبادت آ رہی ہو؟ اگر کسی بچے سے پوچھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا نماز عبادت ہے۔ کسی بچے سے پوچھیں بھائی نماز کیا عبادت کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا روزہ عبادت ہے۔ کوئی کہے گا حج عبادت ہے۔ یہی آ رہا ہے نا عبادت کے عنوان سے، جیسے ہی میں نے عبادت کہا آپ کے ذہن میں تصویریں کیا بنی؟ مسجد، روزہ، نماز، زکوٰۃ، خمس یا اس انداز کے دوسرے مسائل سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اب اگر یہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم ہے، باقی کو نہیں چھیڑ رہا، نماز پر آ جاتے ہیں۔ ایک دن میں کتنی رکعت واجب ہے؟ 17 رکعت۔ 17 ہی واجب، یعنی واجب کا مطلب کہ جس کا سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے لیے ایک جملہ تھوڑا سا دقت طلب ہے اور ابھی تو بہت سی گفتگو رہے گی، بیان کر رہا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 17 رکعت پڑھی جائے، لیکن مومن ہونے کے لیے ضروری ہے صلاۃ واحد والخمسین، 51 رکعت یومیہ نماز پڑھتا ہو۔ 11ویں امام نے مومنین کی صفات میں سے جو پہلی صفت بیان فرمائی، تو بہرحال مسلمان ہونے کے لیے تو 17 رکعت کافی ہے نا۔ تو 17 رکعت واجب ہے، جس کا سوال ہوگا تو کیا کہا کہ عبادت جو ہے وہ نماز ہے، تو کتنی رکعت بیان کی آپ نے؟ 17 رکعت۔ کتنے منٹ میں پڑھ لیتے ہیں 17 رکعت؟ چلیے 1 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں 1 رکعت۔ تو آپ نے 17 منٹ کا حساب تو مجھے دے دیا، ہم نے تو پیدا ہی تمہیں عبادت کے لیے کیا تھا، باقی 23 گھنٹے اور باقی کے منٹ میں کیا کر رہے تھے؟ جو پرپز آف کریشن ہے، جس کی وجہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ تم نے فقط 17 منٹ کا بیان کر دیا۔ ماننا پڑے گا کہ یہاں عبادت سے مراد کچھ اور ہے، بندگی سے مراد کچھ اور ہے۔ ذرا اور گہرائی میں جائیں، یعنی کہ کیا؟ یعنی ہم نے تمہیں خلق ہی کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، یعنی تم ہر لمحے ہمارے بندے بن کر رہنا، ہمارے غیر کے بندے نہیں بن جانا۔ درود پر محمد وا، یہ جو چیز ہے اب اللہ توجہ اگر اب سمجھ میں آیا قرآن میں بار بار مسلمانوں سے کیوں کہتا ہے لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کون سی مسجد ہے جہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ بھائی مشرکوں سے کہو کہ لا تعبد الشیطان، سمجھ میں آتا ہے۔ یہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے لا تعبد الشیطان، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جسے تم فقط نماز کی حالت کو عبادت کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہو، پیشانی پر اتنا بڑا نشان بھی بن گیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ پیشانی تو ادھر ٹیکی جا رہی ہو، دل کہیں اور جھکا ہوا ہو۔ لا تعبد الشیطان، درود پر محمد و تو یہاں تو سب کے ہی سر جھک رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ سر تو سب کے سامنے ادھر ہی جھک رہا ہے، باقی کہاں پہ کیا چیز کیا جھک رہی ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ امام سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا؟ اس کی ذیل میں بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے معصیت میں کسی کی اطاعت کی، اس نے اس شخص کی بندگی کی ہے۔ ایک جملے میں امام نے بیان فرما دیا کہ کسی معصیت میں اگر کسی شخص نے
کسی کی اطاعت کی تو اس نے اس شخص کی بندگی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک حکم دیا ہے، اس کے مقابلے پر کوئی فلاں 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 کوئی دوسرا حکم لے کر آ گیا ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر فلاں 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 کے حکم کو مان لیا، گویا خدا کے مقابلے پہ کسی حاکم کو تصور کر لیا ہے۔ اس کا بندہ نہیں قرار پائے گا، اس ملعون کا بندہ قرار پائے گا۔ لا تعبد الشیطان کی تفسیر یہی ہے، شیطان کسی شخص کا نام نہیں ہے، شیطان کسی پرسن کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان کسے کہتے ہیں؟ جملہ میرا محفوظ ہو رہا ہے، ریوائنڈ کر کے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں۔ شیطان کسی پرسن کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ کیفیت ہے جو عزازیل کو ابلیس بنا دیتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ عزازیل سے ابلیسیت کا جو سفر ہے وہ یہی کیفیت شیطان ہے جو پورا کرتی ہے۔ اب اگر یہ کیفیت شیطان ہے تو پھر یقیناً یہ فقط جنوں سے مخصوص نہیں ہے، انسانوں میں بھی ایسی موجود ہے کہ ابلیس بھی پناہ مانگے کہ ایسی چیزیں تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی جو ان تینوں درود پڑھے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے؟ مثال دے دی تھی فلاں فلاں۔ خدا تعالیٰ کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، انتر صلوات۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ اب دوبارہ آیت پڑھیں، الا لیعبدون، مگر یہ کہ ہماری بندگی اختیار۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ اپنے امپلائر کو نہیں جانتے ہو تو کیا امپلائمنٹ کا حق ادا کر سکیں گے؟ آپ کو آپ کی جے ڈیز کا پتہ نہیں، آپ کو کمپنی کے نہ مشن کا پتہ ہے نہ ویژن کا پتہ ہے، آپ کو کوئی نالج ہی نہیں ہے، تو کیا امپلائمنٹ کا حق ادا کر سکیں گے؟ بڑا سمپل ہے، نہیں کر سکیں گے۔ تو سوال یہیں پر آ جاتا ہے کہ وہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ جس نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، جس نے تمہیں مکلف کیا ہے، اگر تم اس مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھو گے، اگر تم اپنے امپلائر کی معرفت نہیں حاصل کرو گے تو بندگی کا کیا خاک حق ادا کر سکو گے؟ تو اب یہاں پر ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہو گیا ہے انسان کا، یعنی اس کی معرفت اختیار کرنا۔ جملہ دوبارہ سمجھیے جو شروع میں کہا تھا، اس فرش عزا سے وہ رزق پا رہے ہیں جو کمال تک پہنچنے کی ضمانت ہے۔ بچے نے کہا تھا خلق ہی اسی لیے کیے گئے ہیں، تو دونوں کو ملا لیجئے، یعنی فرش عزا سے کیا مل رہا ہے؟ رزق معرفت پروردگار مل رہا ہے۔ جس کو جتنی معرفت ہوتی جا رہی ہے بندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ آیت کہہ رہی اسی لیے تو پیدا کیا ہے، درود پر محمد وآل محمد۔ سمجھ میں آ گئی؟ نعرہ تکبیر، اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ حسینیت، زندہ باد، محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ تو یقیناً یہ فرش اعضا وافر مقدار میں یہ معرفت دے رہا ہے، اگرچہ ابھی تک چاند کی کوئی اطلاع نہیں، اسی لیے یہ مجلس بعنوان آمادگی ماہ محرم رکھی گئی۔ محرم کیا ہے اور پھر اس کی آمادگی کیا ہے؟ عموماً اگر استقبال کا بھی لفظ استعمال کیا جائے تو اس استقبال میں بھی جو چیز ضروری ہے وہ یہی آمادگی ہے، اسی لیے اس کا عنوان آمادگی رکھا گیا۔ اگر آپ کو اور ہمیں کسی دعوت پر جانا ہو، کسی نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا ہو، اور اگر بلانے والا بہت اہم ہے، اور اگر
وہاں جہاں بلایا گیا ہے وہاں کچھ مہمان بھی بہت اہم ہیں، تو پھر یقیناً آپ کی تیاری کا جو کیفیت ہے وہ بھی ذرا مختلف ہوگی۔ آفس سے گھر جلدی آ جائیں گے، پوچھا جائے گا کیوں؟ پتہ نہیں، وہاں جانا ہے۔ اس کے بعد جب تیاری شروع ہوگی تو بہترین قسم کا لباس پہنا جائے گا، بہترین انداز کی خوشبو لگائی جائے گی۔ یہ وہ اہتمام ہوگا جو آپ عموماً نہیں کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے، بلکہ جب اس قسم کا اہتمام ہو رہا ہوگا تو بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج بابا کسی خاص جگہ پر جا رہے ہیں۔ یہ تیاری بتا رہی ہوگی کہ کہیں جا رہے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کیا؟ اب اگر اس انداز سے ذرا تصور کیجئے، یعنی چونکہ وہ دعوت اگر بہت اہم ہے یا اس میں موجود مہمان بہت اہم ہیں تو آپ کی تیاری بتا رہی ہوگی کہ آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ تیاری اس محفل کو، اس مجلس میں یا اس دعوت کو قبول کرنے کی اس انداز سے کی جانے والی تیاری علامت کے طور پر سامنے آئے گی کہ اگر تو یہ علامات نظر آ رہی، سمجھ جاؤ دل تڑپ رہا ہے وہاں چلے جانے کے لیے۔ اب بتائیے، جو زمانہ آپ کے اوپر آنے والا ہے، جو محرم کا مہینہ آپ کی طرف آنے والا ہے، اس ماہ کو درک کرنے کے لیے کیا ادھر کسی آمادگی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی ہم پر آ جائے گا جیسے دیگر مہینے آتے ہیں؟ کیا محرم بھی اسی انداز سے آ جائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرش ہے یا جو محرم کا مہینہ ہے، یہ فقط ایک مہینہ نہیں ہے، یہ مجلس فقط مجلس نہیں ہے، بلکہ منسوب ہے کہیں۔ اگر ذہن آمادہ ہیں تو ایک مشکل بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے، توجہ رکھیے گا۔ ایک بات، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ رکھیے، ہماری ہر مجلس میں ایک نہ ایک اصطلاح ضرور بیان ہوگی، ایک نہ ایک حدیث کوئی ایسی ضرور بیان ہوگی کہ جو ہم سمجھ کچھ رہے تھے لیکن وہ تو نکلی کچھ اور۔ تو یہ یقیناً ہر مجلس کا ایک فارمیٹ انشاءاللہ رہے گا۔ تو یہاں پر آ کر ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ ایک اسم وہ ہوتا ہے کہ جو کہ عام اسم ہوتا ہے، اور ایک اسم وہ ہوتا ہے جو کہ خاص ہوتا ہے۔ یعنی ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک کسی عام جگہ کا کوئی نام ہو، کسی عام گھر کا کوئی نام ہو، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے۔ مثلا میں کہوں بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ تو یہ خاص ہے یا عام ہے؟ عام ہے نا؟ اچھا، اب عربی کا قانون سمجھیے۔ یہ عام اسم جب کسی خاص سے جڑتا ہے تو اسم تو عام تھا، ابھی آپ نے بیان کیا، لیکن خاص سے جڑنے کی وجہ سے، معرفہ سے جڑنے کی وجہ سے، معرفہ کی جو اکرام ہے، جو اس کی قدر ہے، یہ بھی یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور جب یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر اگرچہ اسم تو عام تھا لیکن خاص سے مل کر یہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا تھا بیتن، تو وہ تو عام تھا، میں نے کہا بیت زید، زید کا گھر۔ اب گھر تو وہی ہے لیکن چونکہ زید سے مل گیا ہے تو اب یہ اس زید کی خاصیت کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ عام تھا لیکن جب خاص سے جڑا تو خاصیت کو جذب کر لیا۔ توجہ ہے؟ اب یہاں سے ایک درجہ اور اوپر چلتے ہیں، اور وہاں یہ کہ جب کبھی یہ اسم، بہت توجہ، جب کبھی یہ اسم کسی ایسے معرفہ سے مل جائے کہ جو خاص تو ہو ساتھ میں جلیل القدر بھی ہو، اب بات اور ہو گئی۔ یعنی کہ خاص تو ہے، وہ تو زید بھی خاص تھا، لیکن اب جہاں ملا ہے وہاں خاص بھی ہے، جلیل القدر بھی ہے۔ اسی لیے جب یہ بیت اللہ سے مل جائے گا تو بیت اللہ ہو جائے گا۔ تو خاص تو ہوا لیکن خاص کے ساتھ وہ جو اسم ساتھ لگا ہوا ہے
جتنا جلیل القدر ہے تو وہ قدر بھی یہ اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اب وہ بیت عام بیت نہ رہا، دیکھو کس کا بیت ہے۔ بس اب یہاں تک اگر ذہن سب کے آمادہ ہو گئے ہیں، اب مجھے بیان کرنے دیجئے کہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس کا مطلب تو بیٹھنے کی جگہ ہوتا ہے، جلسہ بیٹھنا، مجلس بیٹھنے کی جگہ، تو مجلس تو ایک عام معنی دے رہا ہے، لیکن اب دیکھو کہ یہ جو عام معنی دینے والا لفظ ہے تم نے کس سے جوڑ کر بیان کیا ہے؟ مجلس فقط مجلس نہیں ہے، مجلس سید الشہداء ہے۔ یہ عام جب بتاؤ اس خاص سے ملے گا، خاصیت کو بھی جذب کرے گا، قدر اور منزلت کو بھی جذب کرے گا۔ اب نہ پوچھنا مجلس عزا کی قدر کیا ہے، بتاؤ ذہن میں سید الشہداء کی کیا قدر ہے؟ جتنی ان کی قدر ہے مجلس عزا کی بھی وہی قدر کہلائے گی۔ درود پر محمد وآل محمد۔ توجہ ہے؟ یعنی جتنی قدر سید الشہداء کی ہے اتنی ہی قدر مجلس عزا کی ہے۔ اگر سید الشہداء سے کوئی منہ موڑ کر جا رہا ہو تو شاعر یہی کہہ رہا تھا، تیری عرض پاک سے جائے گا جو منہ موڑ کر، کیا ملے گا اس کو پھر کعبے سے رشتہ جوڑ کے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اللہ یا رسول اللہ زندہ 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 اللہ صلی اللہ محمد۔ تو گویا یہاں تک اگر آ گئے ہیں، گویا اب جملہ یہاں پر کہہ کر اب تک کی گفتگو کو تمام کر دوں، اور وہ یہ کہ اب اگر یہاں تک منزل پر آ گئے ہیں تو یہ نہ کہیے گا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، کہیے گا کربلا میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ نہ کہیے گا کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کل سے جب نیت کریں یہاں آنے کے لیے تو یہ نیت نہ کیجئے گا کہ کسی مجلس میں جا رہا ہوں، مجلسیں تو ہوتی ہیں بہت سی، میں کربلا جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت کربلا برپا ہوئی ہے اسی مقصد کے تحت یہ مجلس عزا برپا ہوئی ہے۔ اب اگر دونوں کا مقصد ایک ہے تو آپ کے قدم ملائیشیا کی سرزمین پر نہیں اٹھ رہے ہوں گے، کربلا کی سرزمین پہ اٹھ رہے ہوں گے۔ آقا یہ کیفیتوں کا مسئلہ ہے، یہ نسبتوں کی بات ہے۔ بس عزیزو، اگر کیفیت وہی ہے، نسبت وہی ہے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں تھے آپ 61 ہجری میں اور میں 61 ہجری میں نہیں تھا، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کب ہوں گا کب نہیں ہوں گا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس دور میں بھی ہو، کیا اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کل 61 ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ جاننا چاہتے ہو؟ آج 1445 ہجری میں ہو، بتاؤ امام زمان کا تم سے کیسا تعلق ہے؟ جیسا ویسا ان کا تعلق تمہارے ساتھ ہے، سمجھ جانا کربلا سے بھی وہی تعلق جوڑا ہوا۔ درود بر محمد وآل تمید بان رہا ہوں۔ تو یقیناً مقام و منزلت سید الشہداء کا بلند ہے، مجلس عزا کا مقام و منزلت بھی اسی انداز سے بلند ہے۔ آمادگی یعنی کسی شے کو لینے کے لیے متوجہ ہونا، آمادہ ہونا۔ کیا مل رہا ہے محرم سے؟ محرم تو ہے ہی حرمہ سے نا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو مہینوں کی تعداد بیان کی وہ 12 ہے، اور کہتا ہے کہ اس میں 4 محترم ہیں۔ ان محترم مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ گزر گیا،
ذیقعد کا مہینہ گزر گیا، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے جو ساتھ ہیں، ایک فاصلے پر رجب موجود ہے۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے، آج سے نہیں، صدر اسلام سے نہیں، اس سے بھی پہلے محترم کہلاتے تھے۔ کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو گویا جس مہینے کو کہیں محترم رہے ہو، حرم سے ہے، تو اس مہینے کی برکت کو لینے کے لیے یہ بتلاؤ کہ کیا ظرف کی آمادگی ضروری نہیں ہوگی؟ سوال، اگرچہ میں نے مثال گزشتہ سال دی تھی، جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو تھے ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی شے لی جاتی ہے تو اس شے کی مناسبت سے ظرف آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سبیل پر شربت مل رہا ہو تو آپ پلیٹ لے کر تو نہیں جائیں گے نا، گلاس لے کر جائیں گے۔ یعنی کیا؟ جو دینے والا شے دے رہا ہے اس سے آپ لاکھ کہیے کہ لے کر تو آیا ہوں، اتنا بڑا ٹرے لے کر چلے گئے آپ، اتنا بڑا ظرف لے کر آیا ہوں، کہے گا کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطابقت نہیں رکھ رہا، وہ دینا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کتنا ہے، دیکھو ظرف کتنا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو۔ پہلی درجے میں ظرف اور مظروف، اس کو کہیں گے مظروف، شربت کہیں گے مظروف، اور جو گلاس ہوگا اس کو کہیں گے ظرف۔ تو پہلے درجے میں ظرف اور مظروف کی مطابقت ضرورت ہوگی، اور دوسرے درجے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دینے والے کے پاس مظروف کتنا ہے، یہ دیکھا جائے گا لینے والے کے پاس ظرف کتنا بڑا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ اسی لیے اقبال الاعمال کھولیے، اسی لیے کامل الزیارات کھولیے، تو اس کے اندر روایات سید الشہداء کی زیارت کے عنوان سے جو دی گئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یوں کہ جو سید الشہداء کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی جگہ پہ دیکھیے 2-3 روایات کے آگے پیچھے لکھا کہ 7 حج 7 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ انہی کتابوں کے اندر ایک روایت اور مل جاتی ہے، کہا 70 حج 70 عمرہ مقبولہ۔ یہ لفظ مقبولہ بہت اہم ہے، مقبولہ، مقبول کسے کہیں گے؟ حاجی ابھی حج کر کے آئے ہیں نا، کسی سے پوچھئے آپ کا حج قبول ہو گیا ہے؟ کیا کوئی یقین سے کہے گا کہ ہاں میں نے قبول حج کیا ہے؟ اگر واقعی عابد ہے، زاہد ہے ماشاءاللہ، تو کہے گا اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، پروردگار اگر قبول کر لے۔ امید ہے، نا امید نہیں ہے، ایسا نہیں، خوف بھی ہے، امید بھی ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کر تو لیا ہے، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن پروردگار قبول کر لے، یہ امید ہے، اور پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، یہ خوف ہے۔ تو اس کا مطلب خوف اور رجا کے درمیان میں یہ مومن زندہ ہوگا اس انداز سے۔ تو جو حاجی حج کر کے آ رہے ہیں ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ حج قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن فخر کیجئے خود پر کہ زیارت سید الشہداء کرتے ہیں۔ روایت میں لکھا ہے، لکھ رہے ہیں عمرہ مقبولہ، حج مقبولہ۔ شک نہیں ہے، شک نہیں ہے آقا، یقین ہے، یقین ہے کہ لکھ دیا گیا۔ اور کون سا حج مقبولہ، کون سا عمرہ مقبولہ؟ جو رسول اللہ کی معیت میں کیا گیا ہو، جو رسول اللہ کی معیت میں کیا گیا ہو۔ Now the question is کہ کبھی 1 حج دے رہا، کبھی 7 حج دے رہا، کبھی 70 حج دے رہا۔ یہ کوئی ATM مشین تو نہیں ہے نا کہ کیش آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی ٹرانزیکشن کا فالٹ تو نہیں ہے نا کہ کبھی سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ، نہ ہی وہ ڈومیسائل دیکھ دیکھ کر دے رہا ہے۔
نہ ہی وہ پاسپورٹ دیکھ دیکھ کے دے رہا ہے کہ یہ گرین کس کا ہے تو ریڈ کس کا ہے تو وہ کس کا ہے. ادھر تو کوئی تخصیص ایسی نہیں ہے. تو پھر پروردگار یہ کیا ہوا؟ سب نے ایک کام کیا ہے، زیارت کی ہے. ایک کو 1 دیا، ایک کو 7 دیا، اس کو 70 دیے. کیوں؟ تینوں نے ایک ہی کام کیا ہے. جب تینوں نے کام ایک کیا ہے تو اجر میں فرق کیوں ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ ذرا روایات کو غور سے پڑھو. ایک روایت تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. لکھا ہے من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کمن کان زار اللہ فی عرشہ، کہ جس کسی نے قبر حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کی گویا عرش پر خدا کی زیارت کی. کہاں پہنچ گیا؟ گویا عرش پر خدا کی زیارت کی ہے. اللہ اکبر. یعنی مقام و منزلت و مرتبہ وہاں پہنچ گیا، گویا عرش پر پہنچ گیا ہے. یہاں سمجھ میں آیا کہ ان تمام روایات میں جو روح روایت ہے وہ عارفاً بحق ہی ہے. ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، جس نے ان کے حق کو پہچانا، جس نے جتنا پہچانا ہم نے اتنا دے دیا. تم نے 1 حج کا دامن پھیلایا، ہم نے 1 حج دے دیا. تم نے 7 حج کا پھیلایا، ہم نے 7 دے دیے. ارے تم 70 حج کا پھیلاؤ، ہم 70 حج دے دیں گے. ہمارے پاس ثواب کی کمی نہیں، تمہارے پاس دامن کے ظرف کی کمی ہے. درود پر محمد وال. اسی لیے اصحاب با وفا کے اندر بھی تمام اصحاب برابر نہیں ہیں. مولا علی کے تمام اصحاب برابر نہیں ہیں. یہ ہم بڑے کلیئر ہیں اس بات میں. نہ جانے کہاں سے نظریات آتے ہیں. میں تو رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر جنرل بات بھی کی جائے کہ بھئی سب کے سب برابر ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے رسولوں کو بھیجا، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس کی نگاہ میں رسول برابر نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو دوست سارے برابر ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اس کی نظر میں رسول برابر نہیں ہے. وہ کہتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دے دیا ہے. تو ان کے ماننے والے سارے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی معیار تو ہوگا. تو اس اعتبار سے دیکھیے مولا کے سارے صحابی ہیں، لیکن ان تمام اصحاب میں سے چند ہیں جو اصحاب السر کہلاتے ہیں. مالک اشتر اصحاب السر میں سے ہیں. حبیب ابن مظاہر اصحاب السر میں سے ہیں. یعنی کہ وہ اصحاب سلمان ابو ذر. کون سلمان؟ یعنی کہ وہ ایسے بھی ہیں کہ جس انداز سے ذرا اور کو نام لی، مثلا میثم میں تمار، ایسا بھی کوئی صحابی ہوتا ہے کہ اس کے وقت کا امام اس کی دکان پر آ کر بیٹھ جائے. یہ ہوتا ہے ناصر امام زمانہ کہ اس کے وقت کا امام ہے لیکن آ کر بیٹھ رہا ہے اپنے صحابی کی دکان میں. اور بہرحال اس انداز کے یہ جو مراتب ہمیں نظر آئے، کیسے نظر آئے؟ وہ اسی طرح سے نظر آئے کہ جس نے اپنے آپ کو جتنا آمادہ کیا اس نے اتنا لے لیا. جملہ آسان کروں، جس نے اپنے ظرف کو جتنا بلند کیا اس نے اتنا علی لے لیا. علی کا مطلب ہی بلند ہے. جب نام کا مطلب ہی بلند ہے تو پستی میں رہ کر علی نہیں ملے گا. علی کو لینے کے لیے بلند ہونا پڑے گا. اب کتنا بلند ہوئیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ تو ابھی بات کہہ رہا تھا، یہ نہ دیکھو وہاں کتنا ہے، یہ دیکھو تمہارے طائرے، تمہارے جو بازو ہیں، تمہارے طائرے عقل میں قوت پرواز کتنی ہے. تم اپنی عقل کو قوت پرواز دو، جس بلندی پر چلے جاؤ گے تمہیں اتنا علی مل جائے گا. درود پر محمد و آل محمد. علی دمشق قلندر علی، دمشق قلندر علی.
हसनैन का बाबा अली अली, अबूजर का मौला अली अली, कंबर का मौला अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, नारा हैदरी बुलंदतार सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मैं मिसाल दूं आपको, मैं मिसाल दूं, आने वाले सब हैं, लेकिन आमादगी बता रही है कि जो जितना लेना चाहता है रसूल अल्लाह ने उतना दिया। इसीलिए बैठने वाले तो सब थे, घुटने से घुटना मिलाकर बैठने वाले बहुत थे, लेकिन सलमानो मिन्ना अहलुल बैत वही हो सके। और ये ऐलान कर दिया रसूल अल्लाह ने, आने से पहले भले फारसी हो, अगर आमादगी के साथ बैठ गए अहले बैत की सनद लेकर उठ जाएंगे, वो तुम्हें कहाँ पहुँचा देंगे। और आप भी बेहतर जानते हैं कि अब इसको सलमान को लाने वाले कौन थे उनके दरवाजे पर। यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम ही तो जो सलमान को नबी के पास लेकर आए। मैं कहता हूँ फ़कत ये एक वाक़या ही अगर पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो वो हदीस समझ में आ जाती है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मदीना इल्म तक लाने वाला कौन हुआ? अलीयुन बाबुहा। और चूँकि वो ख़ुद बुलंद है, जो अपने साथ जिसे लेकर आया और वो भी आमादा है इनसे लेने के लिए, उसे इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। कोई अबू ज़र आने से पहले बेज़र था, आने के बाद बू ज़र हो गए। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है आमादगी, इसे कहते हैं आमादगी, इसे कहते हैं कि मैं तैयार हूँ लेने के लिए। माह मुहर्रम आ गया है, हुर्मत वाला महीना है, तो बताओ आमादगी के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे ज़र्फ में हुर्मत होनी चाहिए। हुर्मत से तो वही शय लोगे ना। हुर्मत अगर मजरूफ है तो ज़र्फ में हुर्मत ज़रूरी है या नहीं है? यही तो बात कर रहा था। अब अगर ज़र्फ में हुर्मत है तो बस जिसके ज़र्फ में जितनी हुर्मत है वो उतनी हुर्मत तो मुहर्रम से ले लेगा। लेकिन ज़र्फ में हुर्मत ही नहीं है, तार तार है, छेद हैं बड़े बड़े, तो जितना भी पानी डाल दिया जाए सब बह जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यकीनन पहले दर्जे में क्या होगा? पहले दर्जे में अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अज़ाख़ाना सजाया होगा, आपके घर में भी कहीं कुछ लोगों के घरों में माशाअल्लाह फ़र्श बिछता है, आशूर खाना सजता है, अज़ाख़ाना सजता है, तो वो यूं ही नहीं सजा दिया जाता, पहले सफाई की जाती है। और वो सफाई ऐसी होती है कि जो नज़र आती है कुछ ख़ास होने जा रहा है, रूटीन की सफाई नहीं है। इसका मतलब मेहमान जो आने वाला है उसकी कद्र व मंजिलत को देखकर यहाँ से तैयारी से पता चलता है। तो जिस तरीके से घर को साफ़ करते हो उसी तरीके से कल्ब को साफ़ करो। जिस फर्श पर आओ किसका तज़किरा सुनोगे, किन के अस्मा सुनोगे, किन की फजीलतें सुनोगे। अब अगर ज़र्फ़ आमादा होगा उन फजीलतों को दर्क करने के लिए, फ़कत नहीं जज़्ब करने के लिए, इस जज़्ज़ाबियत को लेकर अगर आओगे तो यकीनन बड़ा जुमला कह रहा हूँ, वो अपने वक्त के सलमान थे जो अपने मौला के साथ थे, वो अपने वक्त के अबू ज़र थे कि जो अपने मौला के साथ थे। मेरा कसूर नहीं है कि मैं 61 हिजरी में या 40 हिजरी में नहीं था, मगर मैं 1445 हिजरी में हूँ। और अभी अगर चाँद नमूदार हो जाता है तो 1446 हिजरी शुरू हो जाता है। तो गोया ये साल मुझे मिल रहा है, आओ इस साल के शुरू होते ही गोया एक अज़्म करें। और अज़्म यही होगा कि मेरे सामने करबला है, मेरे सामने सैयदुश्शुहदा की ज़ात है, और इस सैयदुश्शुहदा की ज़ात से जो मैं तजल्ली ले रहा हूँ, यकीनन इस तजल्ली को कहीं इस्तेमाल भी तो करोगे या नहीं करोगे। गोया यहाँ से क़ुव्वत ले रहा हूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? वो जो वक्त का हुसैन पर्दा गैबत में है, उनके ज़ुहूर के लिए
اس قوت کو جو میں جمع کر رہا ہوں ادھر کے لیے استعمال کروں گا۔ بالکل ابتدائی مراحل کی گفتگو ہے جو سامنے رکھ رہا ہوں۔ دس از واٹ وی کال آمادگی۔ گویا اب جس کی جتنی آمادگی ہوگی وہ اتنا سید الشہداء سے کسب فیض کرے گا، جو جتنا کسب فیض کرے گا گویا امام زمان سے اتنا ہی نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ جملہ جس کے لیے روکا تھا وہ اپنے وقت کے سلمان تھے۔ خدا معلوم اس دور میں میرا مولا پردہ غیب سے جب دیکھ رہا ہو تو ان کو ان کے دور کا کوئی سلمان نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا، ان کو ان کے دور کا کوئی حبیب نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم سید الشہداء کے ان اصحاب جتنے ہو جائیں گے، نہ، لیکن ان سے روشنی لیتے ہوئے کچھ تو ان جیسا کردار ادا کریں گے۔ یہ ہے آمادگی، یہ محرم، یہ ہے آمادگی، یہ عزا۔ بس عزیزوں، یہ آمادگی فقط اس انداز سے ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بس ثواب کی نیت سے آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ ثواب تو اتنا ہے کہ آپ سمیٹیں تو سمیٹتے ہوئے آپ یقیناً سمیٹے نہیں سمٹے گا۔ یہ آپ نے جس انداز سے فرش بچھایا، یقیناً وہ تمام والنٹیئر زہرا سینٹر کے یقیناً قابل تحسین ہیں، لیکن بہرحال میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ کر سکوں، اس لیے کہ جس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے یقیناً وہی اگر اس کا شکریہ ادا کریں گے وہی اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ معلوم ہے، روایت عرض کروں، جیسے آپ لوگ فرش بچھاتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ یہاں پر کوئی علم سجا رہا ہے، کوئی پھریرا سجا رہا ہے، کوئی کسی انداز سے کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی انداز سے کچھ کر رہا ہے، بالکل اسی انداز سے آج عرش پر کیا ہو رہا ہوگا میں روایت بیان کر رہا ہوں۔ اگر تو محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے یا کل اگر ہوگا تو بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہاں عزاخانہ سجا رہے ہیں نا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا جب کوئی قتل ہو جاتا ہے یا جب کوئی مر جاتا ہے تو گریہ تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد رویا جاتا ہے، مرنے کے بعد جو ہے وہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ پہلی تاریخ سے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ محرم کا چاند دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد امام نے فرمایا، بہت توجہ، روایت تھوڑی طویل ہے لیکن میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، اللہ اکبر، اذا حل حلال المحرم نشرت الملائکۃ ثوب الحسین وهو مخرق من ضرب السيوف وملتخ بالدمع فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر فتفجر دموعنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ عرش پر حسین کا وہ خون آلود کرتا لہرا دیتے ہیں۔ جب یہ کرتا لہراتا ہے، اللہ اکبر، تم یہاں علم لہرا رہے ہو، ملائکہ حسین کا وہ خون آلود کرتا لہرا رہے ہیں۔ جانتے ہو کتنا خون ہے، کیسے لہرا رہے؟ کہتے ہیں کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ کے جد کو کتنے زخم لگے تھے؟ تو میرے امام نے انگوٹھی کو اتار کے دکھایا، اس نگینے کو دیکھ رہا ہے، کہتے ہاں، کہتے بس اتنا سمجھ لے اتنی جگہ بھی موجود نہیں تھی جو سلامت ہو۔ اسی لیے میرا نیز نے نیزوں کے زخم پہ پیوست تھے پھل تیروں کے، گویا نیزوں کی جگہ پر تیر آ گئے، تیروں کی جگہ نیزے آ گئے۔
اب بتلاؤ کہ لباس کا عالم کیا ہوگا، خون کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے روایت میں دو صفات بیان ہوئی، وہ کرتا جو جگہ جگہ سے تار تار ہے، وہ کرتا جو پورا خون آلود ہے۔ جب یہ لہراتا ہے تو ہم اور ہمارے شیعہ اس کو محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھ لیتے۔ بس میرے رونے والوں، میرے مولا کے عزاداروں، جس سمجھ لینا جس کی آنکھ میں بھی آنسو آ رہا ہو وہ خود پر فخر کرے کہ اللہ نے میری بصارت کو اتنا بلند کر دیا، میں سید الشہداء کے اس کرتے کو محسوس کر رہا۔ یہ جو دل تڑپنا شروع ہو گئے، یہ جو دل مغبوب ہو گئے، جانتے ہو کیوں مغبوب ہو گئے؟ جیسے تم نے چاند دیکھا، تمہارے امام زمان نے بھی محرم کا چاند دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، انہیں زینب کی اسیری بھی سامنے آ گئی، اپنے بابا کو گھوڑے کی زین پر ادھر، اللہ اکبر، سارے کے سارے مناظر سامنے، سکینہ کو تماچے سامنے، بالیوں کا چھلنا سامنے، چادروں کا لینا سامنے، ارے سید زادیوں کو ہاتھوں میں رسیاں بھر کے جگہ جگہ پھرالا، سامنے آ جاتا۔ اللہ اکبر، وہ منظر بھی سامنے آ گیا۔ دو روایات بیان کروں گا، آپ سے اجازت دوں گا۔ کیسے روایت ہے، کس انداز کا سفر ہے؟ دو انداز کے سفر بھی سامنے آ گئے۔ ایک سفر تو وہی ہے جو آپ کی ہماری سید زادیوں نے مدینہ سے اختیار کیا تھا، جب میرے مولا حسین نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، آپ اور ہم 8 دن کے لیے جاتے ہیں نا، میں نے زائرین کو دیکھا ہے جب مدینہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کھڑکی سے دیکھ رہا کہ مینار نظر آ رہا ہے، مسجد نبی کا گنبد نظر آ رہا، تم 8 دن رہے ہو، حسین وہی رہا، نانا کے کندھے پر سوار رہا، حسین ان گلیوں میں، نانا کی اس مدینے کی گلیوں میں، اللہ اکبر، وہی فرشتے نازل ہوتے، وہی محبت الوحی و تنزیل، وہی معدن الرسالہ، اللہ اکبر عزیزو۔ بس حسین نے ارادہ کیا کہ سفر کریں گے، کوفہ کی جانب روانہ ہے، مکے کی جانب روانہ ہے، ابھی تو مکے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس انداز کا یہ قافلہ تیار ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تمام سامان سفر اونٹوں کی پشت پر رکھ دیا گیا نا، تو اب تمام اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے والوں نے سوار ہونا شروع کیا۔ جب سب سوار ہو گئے، اب مولا کے اس خاص حرم سے علی کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں۔ اب مدینے والوں نے ایک منظر دیکھا، کس شان سے اللہ اکبر، پردہ ہٹا، سامنے ابو الفضل العباس ہے، خدا تمہیں کربلا لے جائے، خدا تمہیں خیام حسینی کی زیارت کرائے، جس طرح کے خیام حسینی اسی ترتیب سے دیکھنا، سب سے سامنے آج بھی ابو الفضل کا خیمہ ہے، سب سے سامنے ابو الفضل ہے، درمیان میں سید الشہداء نے بی بی زینب کے بازو کو تھاما ہوا ہے، پشت کے اوپر علی اکبر ہیں، اللہ اکبر۔ اس انداز سے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے علی کی بیٹی اپنی سواری کے نزدیک آئی، اللہ اکبر۔ اب کیا منظر ہے، سوار ہونا چاہتی ہیں، حضرت ابو الفضل نے اپنا زانو پیش کیا شہزادی کے لیے، علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا، سید الشہداء نے ارے ہاتھ پکڑ کر سوار کیا۔ یہ منظر یاد رکھیے گا، یہ 28 رجب ہے، یہ آج کا مدینہ ہے، اب ذرا وقت گزر جانے دیجیے، 61 ہجری آ گئی، اللہ اکبر، شام غریبہ گزر گئی، 11ویں کا دن تمام ہو رہا، زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب علی کی بیٹیوں کو اونٹوں پہ سوار ہو
آخر میں رہ گئی زینب کبریٰ، اب کس کو کیسے سوار کرے؟ کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، روایت کے جملے کہہ رہا ہوں، آواز دی، کہتی ہے یا علی اکبر ایک حسینہ ایک مرتبہ آواز، لیکن ایک نام ایسا ہے، بیوی نے 2 مرتبہ یا عباس، جب دوسری بار عباس کا نام لیا، ارے زنجیروں کی جھنکار سنا، پلٹ کر دیکھا ایک لاغر بیمار ہے، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کرا دیتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار امام زمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، ماتم حسین